آج ہم وراثت کے ایک کافی عام سے مسئلے پر بات کر رہے ہیں، یعنی جب کوئی ایک وارث مرحوم کے اثاثے اور خاص طور پر کاروبار سنبھال لے اور پھر کچھ عرصہ بعد اسی کاروبار سے جڑی کوئی جائیداد کو کہے کہ یہ تو میری ذاتی ہے۔ جی بالکل، یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے۔ ہمارے پاس جو سوال آیا ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا اور بڑے بھائی نے سب بہن بھائیوں کی رضامندی سے خاندانی کاروبار سنبھال لیا، ٹھیک۔ اور یہ سلسلہ چلا کوئی 6 سال تک۔ جی، تقریباً 6 سال۔ اور اب جب بات آئی وراثت تقسیم کرنے کی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ دکانیں جو اس دوران بنی یا خریدی گئیں وہ ان کے اپنے پیسوں سے ہیں، ذاتی رقم سے۔ جبکہ دوسرے ورثاء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ان کے پاس تو اپنی کوئی خاص رقم تھی نہیں، یہ سب کچھ کاروبار کے ہی پیسوں سے یعنی منافع سے ہوا ہے۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں شریعت کی روشنی میں، کہ یہ جو کاروبار سے منافع آیا وہ کس کا، اس سے جو جائیداد بنی وہ کس کی، اور یہ جو ذاتی ملکیت کا دعویٰ ہے شریعت اسے کیسے دیکھتی ہے۔ جی بالکل، بنیادی نکتہ یہی ہے سمجھنے کا۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر بھائی نے سب کی رضامندی سے والد مرحوم کا کاروبار چلایا تو اس دوران جو بھی نفع ہوا اس کا کیا حکم ہے، وہ کس کی ملکیت سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، شرعی اصول یہاں بہت واضح ہے۔ چونکہ کاروبار خود والد مرحوم کا ترکہ تھا، ٹھیک ہے؟ جی، تو اس کاروبار سے جو بھی منافع حاصل ہوا وہ بھی ترکہ ہی شمار ہوگا۔ وہ منافع تمام ورثاء کا مشترکہ حق ہے، صرف اس بھائی کا نہیں جو کاروبار چلا رہا تھا۔ اچھا، یعنی یہ نہیں کہ چونکہ وہ محنت کر رہے تھے تو منافع ان کا ہو گیا۔ نہیں، جب تک کوئی علیحدہ معاہدہ نہ ہو، جیسے مزاربت یا شراکت کا، یا کوئی اجرت طے نہ ہوئی ہو، تو صرف کاروبار چلانے سے منافع ذاتی نہیں ہو جاتا، وہ اصل سرمایہ یعنی ترکے کا ہی حصہ رہتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس منافع سے جو بھی چیزیں خریدی گئیں، جیسے یہ نئی دکانیں ہیں، وہ بھی ترکہ ہی کا حصہ ہوئیں؟ یقیناً، جی بالکل، وہ دکانیں بھی والد مرحوم کے ترکہ کا ہی حصہ ہیں۔ وہ تمام ورثاء میں ان کے جو شرعی حصے بنتے ہیں اسی حساب سے تقسیم ہوں گی۔ وہ بھائی جنہوں نے کاروبار چلایا ان کی حیثیت ایک منتظم یا آپ کے لئے امین کی سی تھی۔ امین کی، ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ لیکن اب آتے ہیں اس دعوے پر کہ کچھ دکانیں ذاتی پیسوں سے خریدی گئیں۔ شریعت ایسے دعوے کو کس طرح دیکھتی ہے؟ اچھا، یہاں شریعت کا ایک بنیادی اصول لاگو ہوتا ہے، البینہ علی المدعی، یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے ثبوت پیش کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ ثبوت لانا مدعی کے ذمہ ہے۔ جی، تو اگر بھائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دکانیں ان کی ذاتی رقم سے ہیں تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا شریعت گواہوں سے۔ شرعی گواہ یعنی وہی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں؟ جی بالکل، انہیں ایسے گواہ پیش کرنے ہوں گے جو تصدیق کریں کہ ہاں یہ رقم ان کی ذاتی تھی، اس کا تعلق والد کے کاروبار والے پیسوں سے نہیں تھا۔ اور اگر وہ یہ ثبوت دے دیں، گواہ پیش کر دیں، اگر وہ شرعی معیار کے مطابق قابل اعتبار گواہ پیش کر دیتے ہیں تو پھر ان کا دعویٰ مان لیا جائے گا۔ وہ دکانیں پھر ان کی ذاتی ملکیت ہوں گی اور وراثت میں تقسیم نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گواہ نہ لا سکیں، 6 سال پرانی بات ہے، اکثر ایسے معاملات میں وہ ثبوت لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، عملی طور پر یہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر بھائی مطلوبہ شرعی گواہ نہیں پیش کر پاتے اور وہ معاملہ قسم تک لے جاتے ہیں، یعنی دوسرے ورثاء سے قسم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا، قسم کا مطالبہ؟ جی، تو پھر فیصلہ قسم کی بنیاد پر ہوگا۔ شریعت یہاں دوسرے فریق کو بھی موقع دیتی ہے۔ تو باقی ورثاء قسم کھائیں گے، وہ کیا قسم کھائیں گے؟ جی، باقی ورثاء کو یوں قسم کھانا ہوگی، الفاظ کچھ یوں ہوں گے: اللہ کی قسم، ہمیں علم نہیں کہ اس نے یعنی بڑے بھائی نے یہ دکانیں اپنے ذاتی پیسوں سے خریدی ہیں۔ اچھا، ہمیں علم نہیں، یہ نہیں کہ اس نے نہیں خریدے۔ جی، فرق ہے۔ وہ اس بات کی قسم کھا رہے ہیں کہ انہیں اس کے ذاتی پیسے استعمال ہونے کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے خریدے ہوں لیکن انہیں نہ پتہ ہو، تو وہ اپنے لا علمی کی قسم کھائیں گے۔ اور اگر وہ یہ قسم کھا لیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تمام متعلقہ ورثاء جن کا حصہ بنتا ہے وہ یہ قسم کھا لیتے ہیں تو پھر بھائی کا جو دعویٰ تھا ذاتی ملکیت کا وہ شرعی طور پر مسترد ہو جائے گا۔ تو وہ دکانیں بھی ترکے میں شامل ہو جائیں گی؟ جی،
وہ دکانیں بھی والد کے ترکہ کا حصہ سمجھی جائیں گی اور سب ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوں گی۔ یہاں شریعت نے ایک توازن رکھا ہے۔ اگر مدعی ثبوت نہیں لا سکتا تو دوسرے فریق کی قسم پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی تھی اس سوال میں، کاروبار میں اگر کوئی نقصان ہوا ہو، جیسے مثال دی تھی کہ باغ میں پانی بھر گیا تو نقصان ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ کون برداشت کرے گا؟ دیکھیں، جس طرح منافع سب کا مشترک تھا، اسی طرح اگر کاروبار میں کوئی حقیقی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی سب ورثاء پر ان کے حصوں کے تناسب سے ہی تقسیم ہوگا۔ یعنی یہ نقصان بھی سب کا؟ جی، وہ نقصان ہر وارث کے حصے سے منہا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نقصان صرف کاروبار چلانے والے کے ذمہ ڈال دیا جائے۔ ہاں، اگر وہ بھائی یہ دعویٰ کریں کہ جی میں نے نقصان اپنی جیب سے پورا کیا، تو پھر وہی اصول لاگو ہوگا جو جائیداد خریدنے والے دعوے پر تھا، یعنی انہیں ثبوت لانا ہوگا۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرحوم کے کاروبار کا منافع اور اس سے بنے اثاثے سب ترکہ ہیں۔ اگر کوئی وارث ذاتی ملکیت کا دعویٰ کرے تو اسے گواہ لانے ہوں گے۔ جی گواہ نہ ہوں تو دوسرے ورثاء قسم کھائیں گے، بالکل۔ اور کاروبار کا نفع ہو یا نقصان، وہ تمام ورثاء میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق مشترک ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہی بنیادی شرعی اصول ہیں جو ایسے معاملات میں انصاف کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو یہ واقعی وراثت کے معاملات میں شفافیت اور بروقت تقسیم کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کرتی ہے۔ یقیناً، اور ایک اور پہلو بھی ہے جس پر غور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جو شخص مشترکہ اثاثے خاص طور پر وراثتی کاروبار سنبھالتا ہے، اس پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دیانت داری، حساب کتاب بالکل صاف رکھنا اور سب حقداروں کو اعتماد میں لینا، یہ صرف قانونی یا شرعی ضرورت نہیں، یہ خاندانی رشتوں کو بچانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ورنہ ایسے تنازعات پیدا ہوتے ہیں جو نسلوں تک چلتے ہیں۔ ایک سوال جو شاید ہر ایسے منتظم کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اعتماد کی بنیاد پر ملی ذمہ داری کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا شائبہ بھی پیدا ہونا چاہیے؟ یہ ایک اہم